آخری وقت میں ماں بد دعا دیتی ہے، وہ لوگ اللہ والے کو بد دعا دے رہی۔ یاد رکھنا ماں کی دعا بھی قبول، ماں کی بد دعا بھی قبول۔ جب 3 دن ماں نے ان کے چوکھٹ پر آ کر تھک گئی تو آخر میں کہتی ہے جریج تو بھلے ہوگا متقی تو دنیا والوں کے لیے ہوگا عابد و پرہیزگار۔ یاد رکھنا ایک ماں بد دعا دیے جا رہی ہے کہ تمہاری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ تجھے کسی زانیہ عورت سے پالا نہ پڑے۔ اللہ اکبر، ایک عزت دار شخص کے لیے اتنی بڑی بڑی دعا۔ ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو، او لوگوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ بعض مقامات پہ تو تم ماں باپ کو تھپڑ بھی مار دیتے ہو۔ اللہ فرماتے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، لفظ اف تک نہ کہو، کچھ اور کہنا تو دور کی بات، زبان درازی کرنی تو دور کی بات، سینہ تان کر کھڑا ہونا تو دور کی بات، اف تک نہ کہو۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ اسے ڈانٹ ڈپٹ کرو اور نہ اسے جھڑکو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اس کے ساتھ ادب و احترام سے بات کیا کرو، عاجزی و انکساری کے ساتھ بات کیا کرو۔ کہ تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ پڑھ کے دیکھو کتاب ہستی میں ماں سے پیارا نام کیا ہوگا؟ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ کہ پروردگار نے صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اپنے رب کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کرو، اپنے رب کے علاوہ کسی کی وندنا نہ کرو، ایک اللہ عز و جل کی عبادت کرو۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، یہ تیری موجودگی میں ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ضعیفی کو پہنچ جائیں، لاچار و بے بس ہو جائیں۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، تو اسے اف تک نہ کہو۔ اے اللہ میرے ماں باپ پر اسی طریقے سے رحم فرما جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، مجھے پوسا، میری تربیت کی۔ مولا میرے ماں باپ پر اسی طریقے سے رحم فرما جیسا انہوں نے میری خاطر راتوں کو مشقتیں اٹھائی۔ مولا اسی طریقے سے میری ماں باپ پر رحم فرما جیسا انہوں نے اپنی جوانی کو پردیس کی بھٹیوں میں جھلسا کر مشقتیں برداشت کی۔ مولا ایسی طریقے سے ان پر رحم فرما جس طریقے سے انہیں منبر رسول پر ہمیں بولنے کے لائق بنایا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم
السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من وكل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما معزز و معدب بزرگان اعظام ہم عمر نوجوان ساتھیوں پردہ نشین خواتین اسلام عزیز بچوں تمام قسم کی تعریف اسی جل جلالہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم انسان کو اس دنیائے فانی کے اندر مبعوث فرمایا اور اس دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء و رسل کو اس دھرتی پر بھیجتا رہا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ درود و سلام پیش ہو تمام انبیاء و رسل پر، خصوصیت کے ساتھ آقائے مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حاضرین جمعہ، بڑھاپا کاٹ رہے ہو جو بے زبانی میں، بڑھاپا کاٹ رہے ہو جو بے زبانی میں، بہت زبان چلاتے تھے کیا جوانی میں، اور جناب ماں کی محبت میں آپ بھول گئے کہ ایک باپ بھی ہوتا ہے ہر کہانی میں۔ امید ہے
کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آج کس موضوع پر گفتگو ہونی ہے۔ یہیں سے میں اپنی بات کا آغاز کرنے چلا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر جو سب سے معیوب اور بڑی خطرناک برائی جو پائی جا رہی وہ والدین کی نافرمانی پائی جا رہی ہے۔ ہم اور آپ اس ماں باپ سے بدتمیزی کرنے میں ذرہ برابر دیر نہیں لگاتے جس ماں باپ نے ہمیں دنیا کے اندر لایا۔ اس باپ کو آنکھ دکھانے میں ہمیں شرم نہیں آتی کہ جس باپ نے ہماری خوشی کی خاطر اپنی جوانی کو پردیس کی بھٹیوں میں جھلسا دی۔ ہمیں اور آپ کو اس ماں کے سامنے زبان درازی کرنے میں شرم محسوس نہیں ہوتی جس ماں نے اپنی 18-20 سالہ جوانی کو ہماری خاطر بدصورتی کی بھٹیوں میں جھلسا دی۔ ہمیں اور آپ کو اس بات پر بھی شرم نہیں آتی کہ ہم اس ماں سے بدتمیزی کرتے جس ماں نے ہمیں اس دنیا کے اندر لانے کی خاطر نہ جانے کتنی راتیں اور کتنے دن اذیت و مشقت کے گزارے۔ ہم اس ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں جو ماں باپ ہماری خوشی کی خاطر اپنی زندگی کی پرواہ نہ کی ہو۔ ہم اس ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں جس ماں باپ نے ہمارے چین و سکون کی خاطر اپنے مالکوں کی گالیاں کھائی ہوں، اپنے بزنس میں، اپنے کام میں دھکے کھائے ہوں، پریشانیاں اٹھائی ہوں، اس کی ہم ذرہ برابر فکر نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے اسے 9 ماہ اپنے حمل میں رکھا، اپنے پیٹ میں رکھا، اس حمل کے بوجھ کو اپنے پیٹ میں 9 ماہ تک مسلسل جھیلتی رہی۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں، 2 سال میں۔ اللہ فرماتے أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ کہ تم میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کرو، تم میری اور اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو۔ إِلَيَّ الْمَصِيرُ کہ تم سب کو میرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا کہ ہم کس ماں باپ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں؟ کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا کہ ہم کس شخص کو آنکھیں دکھا رہے ہیں؟ وہ شخص جب سخت سردی کا موسم ہو اور کڑاکے کی ٹھنڈ ہو اور جب آپ کے اندر اتنی شعور نہ ہو کہ پیشاب کہاں کرنی ہے، غلاظت کہاں پھینکنے ہیں، اور اس سرد کے اندر، اس ٹھنڈ کے اندر جب آپ بستر پر پیشاب کرتے ہو تو وہ ماں ایسی شخصیت کا نام ہے کہ خود آپ کو سوکھے بستر پر سلائیں گی اور وہ اپنے گیلے طرف آ کر کے کہیں گی کہیں میرے لال کو ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ آج بڑے ہو کر اس باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو کہ اگر آپ ایک خواہش ان کے سامنے پیش کریں کہ آپ بابا بازار جا رہے ہو، میرے لیے ایک جوتے لے کر کے آنا، یاد رکھنا کہ جب وہ باپ جے نگر کی مارکیٹ میں انٹر کرے گا اور جب پوری مارکیٹ کر لینے کے بعد، اپنے کام سے فارغ ہو جانے کے بعد، جب انہیں بھوک کی شدت محسوس ہوگی، جب وہ بھوک سے نڈھال ہو جائیں گے اور جب اپنی جیب کی طرف نظر دوڑائیں گے،
जेब से पैसे निकालेंगे, उन्हें वो बाज़ारों के खानों की खुशबुएं भी महसूस हो रही, वो लजीज से लजीज खाने भी बाज़ार में देख रहे, वो अच्छे से अच्छे मशरूबात भी बाज़ार में देख रहे कि पी लूँ तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाए। लेकिन जब वो बाप अपनी जेब पर नज़र डालेगा और जैसे ही कोशिश करेगा कि मैं कुछ ले करके खा लूँ, अगर ख्याल उसे फौरन आ जाए कि ये मेरे बेटे ने ये कहा था कि बाबा मेरे लिए जूते ले आना। याद रखना नौजवानों, वो बाप अपने भूख को मारकर, अपने प्यास को मारकर, अपनी ख्वाहिशात को कुचल करके आपके लिए जूते के स्टोर में जाकर जूता खरीद कर लाएगा। भले बाप के पाँव में जूते फटे हुए हो, लेकिन गवारा नहीं कि मेरा बेटा फटा हुआ जूता पहन कर स्कूल जाए। हकीकत है या नहीं? सही बोल रहा हूँ? दो चार गर्दनें भी हिलनी चाहिए, लगे कि जिंदों को सुना रहा हूँ। किस मकाम पर हैं, किस मुआशरे में जिंदगी गुजार रहे हैं? इतनी वईदें सुनते हैं, इतनी तकरीरें हम सुनते हुकूकुल वालिदैन पे, लेकिन नहीं, हमारे कान में जो तक नहीं रंगते कि हम उस माँ बाप के सामने किस तरीके से बेअदबी से पेश आते हैं। कौन माँ बाप? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस पर जिस मकाम पर माँ बाप का जिक्र किया, उनके एहसानात को गिनवाए, रब तआला ने उससे पहले रब तआला ने फरमाया कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। पहले अपने फजीलत गिनवाए, पहले अपने बारे में बतलाया, उसके बाद माँ बाप के बारे में बतलाया। अल्लाह की नाफरमानी हराम है या नहीं है? अगर कोई मुसलमान अल्लाह की नाफरमानी करे, क्या वो मुसलमान हो सकता? अल्लाह का इनकार करे वो मुसलमान हो सकता? तो अल्लाह ने ये मसलहत देखे कि क्यों कहा। रब तआला इरशाद फरमाते हुआ, क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और आपके परवरदिगार ने साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तुम अपने रब के अलावा किसी की इबादत न करो, अपने रब के अलावा किसी की पूजा न करो, अपने रब के अलावा किसी की वंदना न करो, एक अल्लाह अज़्ज़ा व जल की इबादत करो। आगे अल्लाह इरशाद फरमाते हुआ, बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, ये तेरी मौजूदगी में इन दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाए, ज़ईफ़ी को पहुँच जाए, लाचार और बेबस हो जाए। फला तकुल लहुमा उफ, तो इसे उफ तक न कहो। ओ लोगों, माँ बाप को आंखें दिखाते हो, ओ लोगों तुम्हें शर्म नहीं आती? बाज़ मकामात पे तो तुम माँ बाप को थप्पड़ भी मार देते हो। अल्लाह फरमाते फला तकुल लहुमा उफ, लफ्ज़ उफ तक न कहो। कुछ और कहना तो दूर की बात, जबान दराजी करनी तो दूर की बात, सीना तान कर खड़ा होना तो दूर की बात, उफ तक न कहो। फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, और न उसे डांट डपट करो और न उसे झिड़को। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उसके साथ अदब व एहतराम से बात किया करो, आजिज़ी व इनकिसारी के साथ बात किया करो। वख्फिद लहुमा जनाहद्दुल्ल मिनर रहमा, और उनके सामने आजिज़ी व इनकिसारी से अपना बाजू पस्त रखो, अपने आप को झुका करके रखो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा, और उनके हक़ में दुआ करते रहो। अल्लाह ने फरमाया उनके हक़ में दुआ करते रहो। लोगों, अल्लाह तबारक व तआला यहाँ माँ बाप को दुआएं देने की तलकीन करता, और आगे फरमाता है दुआ लंबी चौड़ी करने की ज़रूरत नहीं, मज़ीद माँ बाप पर एहसान करने की ज़रूरत नहीं। रब तआला से सिर्फ इतना ही दुआ करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, मेरे
میرے ماں باپ پر اسی طریقے سے رحم فرما جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، مجھے پوسا، میری تربیت کی۔ مولا میرے ماں باپ پر اسی طریقے سے رحم فرما جیسا انہوں نے میری خاطر راتوں کو مشقتیں اٹھائی۔ مولا اسی طریقے سے میری ماں باپ پر رحم فرما جیسا انہوں نے اپنی جوانی کو پردیس کی بھٹیوں میں جھلسا کر مشقتیں برداشت کی۔ مولا ایسی طریقے سے ان پر رحم فرما جس طریقے سے انہیں منبر رسول پر ہمیں بولنے کے لائق بنایا۔ کچھ اور دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مولا اتنا ہی رحم فرما جتنا انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ اب یاد کر لینا اپنی جوانی کے ایام کو، اپنے بچپنے کے دور کو، اور جب تمہاری شادی کے بعد کی زندگی ہو اسے یاد کرنا کہ ماں باپ نے تم پر کتنا احسان کیا، ماں باپ نے کتنا احسان کیا، کبھی آپ نے غور کیا؟ آج پریشان ہیں، آج کہتے ہیں جب بھکاری آتے کہ بابا ایک لنگی دیتے رمضان کے موقع پہ 50 روپے دیتے، کہتے میرے لیے دعا کر دینا۔ ارے شرم نہیں آتی کہ گھر پہ بوڑھے ماں باپ پڑے ہیں جنہیں 1 روپے تم دینے کی تمہیں توفیق نہیں، اور ایک بھکاری کو کہہ رہے ہو کہ میرے حق میں دعا کرنا؟ جس ماں باپ کے بارے میں کہا گیا کہ ماں کا چہرہ دیکھنے پر ایک حج مبرور کا ثواب ہو، ماں کا دل دکھا کر بیت اللہ کے حج کرنے جا رہے، شرم نہیں آتی ہمیں اور آپ کو؟ جس ماں باپ کے بارے میں کہا گیا ہو کہ ماں کو اف تک نہ کہنا، باپ کو اف تک نہ کہنا، آج دعائیں دوسروں سے لے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ماں کی ہستی کیا ہوتی ہے کہ تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ پڑھ کے دیکھو کتاب ہستی میں، ماں سے پیارا نام کیا ہوگا؟ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ اور آج کہتے ہیں کہ ہم مشقتوں اور پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا پریشان کر رہی ہے۔ پہلے والدین کی نافرمانی تو چھوڑو، پہلے والدین کو گلے تو لگاؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک تو کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ تو کرو۔ اور کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ نافرمانیاں ہوتی کیوں، اور یہ نافرمانوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آپ کی عمر بہت سالوں کی 60 سال 70 سال عمر ہوں گی، معاشرے کے اندر آپ نے غور کیا ہوگا کہ جس نے ماں باپ سے بدتمیزی جوانی میں کی ہوگی، بڑھاپے میں اس کو ریٹرن گفٹ ضرور ملا ہے۔ اللہ بدلہ جو ہے زندگی میں ہی دیتا ہے، بعد میں جو کرے گا سو کرے گا۔ اور لوگوں، ماں کی نافرمانی سے بچو، ماں باپ کی بدتمیزی ماں باپ کے سامنے کرنے سے بچو۔ حضرت جریج جو بنی اسرائیل کے بہت بڑے عابد متقی اللہ والے شخص، اپنی بستی سے دور کہیں جنگلوں میں جا کر اپنی کٹیاں بنا کر اپنے معبد خانے میں رب تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بڑے اللہ والے، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول، دنیا سے کٹ کر صرف رب تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایک وقت حضرت جریج نماز کی حالت میں تھے، اس کی ماں دروازے پر آئی اور عرض کیا، اے جریج میں تمہاری ماں ہوں۔ حضرت جریج نماز کی حالت میں تھے، اس کے دل میں خیال تھا کہ میں نماز کو چھوڑ کر اپنی ماں کی بات کا جواب دوں یا نماز کو مقدم رکھوں، نماز کو قائم رکھوں۔ آخر نتیجے میں ان کا یہ دل پہنچا کہ ماں سے تو بعد میں مل لیں گے، پہلے نماز کو پوری کر لوں۔ ان کی ماں واپس چلی جاتی ہیں، دوسرے دن آتی ہیں، اس دن بھی جریج نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ماں کہتی ہے، بیٹا جریج، اس وقت بھی حضرت جریج نماز کی حالت میں ہے، ماں کی آواز کان میں پڑ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے ڈائریکٹ لا لگائے ہوئے۔ دل میں خیال آتا نماز چھوڑ دوں، پھر خیال آتا
تھا ماں کی بات کا جواب دے دوں، آخر نتیجے میں پہنچتے کہ نماز مکمل کر کے جب پلٹ کر دیکھتے ماں پھر بھی نہیں۔ تیسرے دن پھر ماں آتی ہے اور کہتی ہے بیٹا جریز میں تیری ماں ہوں، اندر سے آواز تو لگا، ذرا میرے حال کو تو پوچھ۔ بیٹا پھر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر دل میں خیال آتا نماز کو توڑ دوں یا پھر ماں سے بعد میں مل لوں، آخر نتیجے میں وہ نماز پڑھتا رہتا۔ آخری وقت میں ماں بد دعا دیتی ہے، وہ لوگ اللہ والے کو بد دعا دے رہی۔ یاد رکھنا ماں کی دعا بھی قبول، ماں کی بد دعا بھی قبول۔ جب 3 دن ماں نے ان کے چوکھٹ پر آ کر تھک گئی تو آخر میں کہتی ہے جریز تو بھلے ہوگا متقی تو دنیا والوں کے لیے ہوگا عابد و پرہیزگار۔ یاد رکھنا ایک ماں بد دعا دیے جا رہی ہے کہ تمہاری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ تجھے کسی زانیہ عورت سے پالا نہ پڑے۔ اللہ اکبر! ایک عزت دار شخص کے لیے اتنی بڑی بد دعا، ایک متقی شخص کے لیے، باوقار شخص کے لیے جس کے متقیوں کے چرچے ہوں، عبادت کے چرچے ہوں پورے بنی اسرائیل میں، ان کے لیے ماں بد دعا کر رہی ہے۔ اسی بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت، زانیہ عورت، طوائفہ عورت جو بڑی مشہور تھی، جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا کرتی تھی، ایک مرتبہ لوگوں سے کہتی ہے او لوگوں اس بنی اسرائیل میں ایک بندہ ہے جو اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے، ایک بندہ ہے جو دنیا سے تعلق کو توڑ کر کے صرف جنگلوں میں اپنی معبد خانے میں عبادت کرتا ہے، کیا میں اس کے ایمان کا امتحان لوں؟ کیا میں اسے آزما کر دیکھوں، اسے برائی کی طرف مائل کر کے دیکھوں؟ لوگ کہتے تم سے نہ ہو پائے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بڑے بڑے لوگوں کو اپنے قدموں میں جھکا چکی ہوں، یہ جریز ادنا سا دیہاتی کیا ہے؟ حضرت جریز کے پاس یہ عورت پہنچتی ہیں، حضرت جریز انہیں جھڑک کر بھگا دیتے۔ یاد رکھنا عزت بھی بچی، ماں کی دعا بھی بد دعا بھی لگ گئی۔ حضرت جریز تو اس عورت کو بھگا دیتے ہیں۔ جب عورت دیکھ رہی کہ یہاں میری دال نہیں گل رہی، یہاں میرا کام نہیں بن رہا، وہ پاس میں چرواہے کا ریور جو بکریوں کو چرایا کرتا تھا، اس ریور کے مالک کے پاس جا کر اسے دعوت زنا دیتی ہے، اور وہ عورت اس مالک سے، اس چرواہے سے زنا کر لینے کے بعد جب اسے حمل ٹھہرتا ہے اور جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، پھر وہ بچے کو گود میں لیے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے وہ لوگوں دیکھو یہ حضرت جریز کا بچہ ہے۔ لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، جسے میں متقیہ سمجھتے تھے، جسے ہم پرہیزگار سمجھتے تھے، جسے ہم اللہ والا سمجھتے تھے، وہ اس طریقے کی حرکت کرے گا مجھے یقین نہیں۔ لوگ اس کے معبد خانے پہ چڑھائی کر دیتے، اس کے عبادت گاہ پہ چڑھائی کر کے اسے توڑ کر ان کے گھسیٹ کر باہر نکالتے۔ حضرت جریز پوچھتے ارے بتا اللہ کے بندے ماجرا کیا ہے؟ کبھی تو میرا حال نہیں پوچھا، کبھی میں جنگلوں میں ہوں کوئی پوچھنے کو نہیں آیا، آج اتنی بھیڑ کیوں آئی؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عورت کہہ رہی ہے کہ اس کی گود میں جو بچہ ہے وہ جریز کا ہے۔ بولا اچھا یہ بات ہے۔ حضرت جریز اپنے معبد خانے میں جاتے کہتے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، رب تعالیٰ کے حضور نماز پڑھتے اور دعائیں کرتے اور واپس آتے ہیں اور بچے کے پیٹ پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں بتا تیرا باپ کون؟ رب تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ بول پڑتا ہے کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں۔ اب لوگ کہتے ہیں جریز مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، اگر تم کہو تو میں تمہارے معبد کو سونے اور چاندی سے تعمیر کر دوں۔ حضرت جریز کہتے اللہ کے بندے ابھی تو جان کے در پہ تھے، ابھی تو سونا چاندی لے کر آیا، مجھے سونے چاندی کی ضرورت نہیں، جیسا تھا ویسا بنا دے، بس جیسا تھا ویسا ہی بنا دے۔ یاد رہے کہ ماں کی بد دعا کب اور کیسے کام آئی اور کہاں لگی؟ ایک ادنا سی نافرمانی جنہوں نے جان بوجھ کر نہیں کی تھی، ایسا نہیں کہ وہ والدین کا نافرمان تھا۔
لیکن آج دعوت زنا ملنا تو دور کی بات، دعوت زنا کے راستے ہم ڈھونڈتے ہیں، عشق و معشوقی میں پڑھ کر کے کسی کے عشق میں ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو، کسی کے عشق میں ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو۔ اگر یہ عشق ہے پھر بدتمیزی کس کو کہتے ہیں؟ اور کبھی آپ نے غور کیا کہ ایسا ہوتا کیوں؟ یہ ماں باپ کی نافرمانی اتنی عام کیوں ہے؟ یہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی اتنی عام کیوں ہے؟ سب سے پہلی چیز تو آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ دوسری چیز کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور پھر جو آگے اگر سمجھا جائے اس چیز کو تو پھر آپ غور کریں گے کہ ہم نے بیٹوں کو اتنی اہمیت دے دی اور بیٹیوں کو ہم نے کمتر کر دیا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ بیٹیاں جو ہے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالتے ہوں؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ جو بچے اپنے ماں باپ کو باہر پھینک رہے ہوں، بیٹیوں کو اگر خبر ہو تو باپ ماں کو چھوڑ دے؟ نہیں، وہ دوڑے آتی ہے، چلو نکال دیا کوئی بات نہیں، ہمارے دروازے پر چلیے۔ اور اسی کو کہا جاتا کہ اسے تنہا سسکتا چھوڑ جب آیا میرا بھائی، اسے تنہا سسکتا چھوڑ جب آیا میرا بھائی۔ میں بیٹی ہوں، میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے آئی، وہ بوڑھی ہو گئی تو اب اسے ایک بوجھ لگتی ہے۔ جوانی اپنے بچوں کے لیے جس نے تھی جھلسائی ہے، بس اپنی ہی بیوی اور بچوں سے اسے مطلب، اسی کو بھول بیٹھا ہے جو دنیا میں اسے لائی۔ بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، بڑا عہدہ سبھی کچھ ہے، مگر ماں باپ مانگے تو نہیں جیبوں میں ایک پائی۔ وہ کتا پال سکتا ہے مگر ماں بوجھ لگتی ہے، وہ کتا پال سکتا ہے مگر ماں بوجھ لگتی ہے۔ اسے کتے نے کیا کچھ بھی وفاداری نہ سکھلائی، جو جیسا بیج بوتا ہے وہ پھل ویسا ہی پاتا ہے۔ بڑھاپا تجھ پر بھی آئے گا، کیوں بھولا یہ سچائی۔ اور جو منت مانگتے تھے بس ہمیں بیٹا ہو بیٹا ہو، دعائیں کرتے تھے نا، ابھی بھی دعائیں کر رہے اللہ بیٹا دے دے۔ بیٹی کے لیے نہیں کرتے، ہو جائے تو الحمدللہ، لاج رکھ لے، لوگ کیا کہیں گے۔ جو بدنت مانگتے تھے بس ہمیں بیٹا ہو بیٹا ہو، انہیں بیٹی کی قیمت اب بڑھاپے میں سمجھ آئی۔ لہذا بیٹیوں کو بھی اہمیت دو، اور بیٹوں کے لیے جو دن رات محنت کر رہے ہو نا، بیٹیوں کو بھی وراثت کے حق دو۔ یہ نہیں کہ شادی کر دیے تو ان کے حق کو محروم کر دیے۔ شادی میں جو آپ جہیز دے رہے ہیں وہ اپنی استطاعت کے حساب سے گفٹ دے رہے ہیں۔ وراثت میں حق تب ہے کہ جب آپ مر جائیں اور پراپرٹی کا بٹوارا ہو تو بھائی کے کلیجے پر چڑھ کر مانگنے آئے، یعنی عزت سے دے دیں تو سر پہ بیٹھائے بھائی کو، لیکن اتنا اختیار دیں کہ اگر جب کم ظرف بھائی ہو جائیں تو اس سے وصول لے کا طریقہ ہو۔ اور بیٹیوں کا آج بیٹی لینا تو دور کی بات، وراثت میں حصہ دینا تو دور کی بات، ہم لینا گوارا نہیں کرتے، ہمیں پسند نہیں ہے۔ وہ سماج کے ڈر سے، معاشرے کے ڈر سے، حقیقت پوچھ جائے معیوب سمجھا، مولانا کتنی بیٹیاں ہیں؟ 5 7۔ اچھا چلیے الحمدللہ، اب بیٹے بول دو ماشاءاللہ۔ کبھی آپ نے اس کی وعید سنی؟ آخر بات کر کے 2-4 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ فرماتے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، تمہیں کس جرم میں دفن کیا گیا۔ اور لوگوں یاد رکھنا، جب بیٹیاں چیخ کر پکاریں گی مولا، آج سے 1450 سال پہلے جب تیرے محبوب اس دنیا کے اندر نہیں آئے ہوئے تھے، تیرے محبوب اس دھرتی پر نہیں تشریف لائے تھے، پورے عرب کے اندر جہالت تھی، اور اس وقت میں لوگ ہمیں دفن کیا کرتے تھے، اور مولا اس وقت تو ہم کم از کم زندگی کے 5 سال 7 سال 8 سال تو بہاریں پا لیتی، لیکن یا اللہ آپ کے نبی کو دنیا میں آنے کے 1450 سال بعد ٹیکنالوجی نے ترقی کی، لوگوں نے ترقی کی، نئی نئی مشینیں آئی،
اور اس کے بعد پیٹ میں ہی پتہ چل جاتا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، ڈی این اے کے ذریعے، سی او ایس کے ذریعے، سی وی ایس کے ذریعے پیٹ میں ہی پتہ چل جاتا۔ او مولا اس وقت تو کم سے کم مجھے زندہ 6-7 سال رہنے کا حق تو دیا جاتا تھا، زندہ دفن کیا جاتا تو ضرور تھا، لیکن 1450 سال کے بعد یہ لوگ، میں جب ماں کی پیٹ میں 2 یا 3 ماہ کی ہوتی یا 4 ماہ کی ہوتی، قینچیوں سے کتر کتر کے میرے وجود کو نکالا جاتا، میرے گوشت پوشت کو نکال کر کے ختم کیا جاتا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ ہے نا؟ نہیں، گردن نہیں ہلنی چاہیے۔ کیوں بیٹیوں سے اتنی نفرت ہے؟ لہٰذا بیٹیوں پر بھی جو ہے محبت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیاں جس گھر میں ہو وہ بیٹیاں جو ہے رحمت ہوتی ہے، بیٹیاں رحمت لے کر کے آتی ہیں۔ اور آپ اگر بیٹی اور بیٹے میں اگر مقابلہ کریں تو غور کریں گے کہ جتنی فکر چھوٹی سی عمر سے بیٹیاں کرتی ہیں بیٹوں کو اتنی مطلب نہیں ہوتی، محبت وہ بھی کرتے ہیں لیکن بیٹیاں زیادہ لگاؤ رکھتی ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا ہو جو دین حنیف سے ہٹ کر ہو تو آپ سے معافی کا طلبگار، میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا ہو جو آپ میں سے کسی کے دل پر بھی سخت گزری ہو تو آپ سے معافی کا طلبگار۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔